بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باتیں میڈیا کی کے ایک نئے پروگرام کے ساتھ انور سعید حاضر ہے۔ یہ پروگرام اگر نمبر کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اس کا نمبر ہے 102۔ آج جس کتاب پر بات کرنے کو دل چاہ رہا ہے وہ کتاب ہے الطاف صحافت، اور یہ ممتاز صحافی اور ادیب اور ایک مشہور رسالے ماہنامہ اردو ڈائجسٹ کے مدیر الطاف حسن قریشی کے بارے میں ہے، اور اسے کراچی یونیورسٹی کے شعبہ صحافت کے شعبہ ابلاغ عامہ کے سابق سربراہ ڈاکٹر طاہر مسعود نے، جو خود بھی ایک ادیب اور مصنف اور دانشور ہیں، بڑی محنت سے مرتب کیا ہے۔ الطاف حسن قریشی کو اگر رجحان ساز ایڈیٹر کہا جائے، یعنی وہ ایڈیٹر جس نے ایک رجحان کو جنم دیا، ایک ٹرینڈ کو سیٹ کیا، یعنی ٹرینڈ سیٹر جسے کہتے ہیں، تو بیجا نہیں ہوگا۔ اردو صحافت کے، وہ ڈائجسٹ صحافت کے اردو میں کہا جائے تو میر کارواں تھے۔ ان کے بارے میں ڈاکٹر طاہر مسعود نے متعدد دانشوروں، صحافیوں، کالم نگاروں، خود الطاف حسن قریشی کے قریبی عزیزوں سے مختلف مضامین لکھنے کی درخواست کی، اور ان سارے مضامین کو یکجا کر کے ایک بہت ہی خوبصورت کتاب الطاف صحافت وہ آپ کے پڑھنے کے لیے آپ کے سامنے لے کر آئے۔ اس کتاب کے مرتب، جیسا کہ میں نے ذکر کیا، ڈاکٹر طاہر مسعود ہیں۔ وہ خود اس کتاب کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ادائے فرض ہے۔ یہ میرے بچپن کے دوست ہیں، ان معنوں میں کہ جب میں بچہ تھا، جب میں اسکول میں پڑھتا تھا، یہ اردو ڈائجسٹ اسی وقت سے میرا دوست بن گیا تھا۔ میں اب الطاف صاحب کو دیکھتا ہوں، ان کو سنتا ہوں، ان کو پڑھتا ہوں، تو مجھے پھر اپنا وہ بچپن یاد آ جاتا ہے جو مشرقی پاکستان کے شہر راجشاہی میں جو بچپن ان کا گزرا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ الطاف صاحب اگر نہ ہوتے، اردو ڈائجسٹ نہ نکلا ہوتا، تو پتہ نہیں میں کیا ہوتا، کیا کر رہا ہوتا۔ یعنی ان کی زندگی کو بنانے میں، ان کو لکھنے لکھانے کی طرف راغب کرنے میں بقول ان کے الطاف حسن قریشی اور ان کے اردو ڈائجسٹ کا بہت ہاتھ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ معاملہ صرف میرا، یعنی ڈاکٹر طاہر مسعود کا نہیں ہے۔ بے شمار لوگ ایسے ہیں نئی نسل کے جو اب بڑھاپے میں قدم رکھ چکی ہے، سن 1960 کے بعد کی نسل جو اردو ڈائجسٹ سے فیضیاب ہوئی ہے، جس نے اپنی زبان اردو ڈائجسٹ کے مطابق انہوں نے اپنے زبان و بیان کی اصلاح کی ہے، ان کے علم میں اس رسالے سے اضافہ ہوا، ان کی معلومات میں، اور ان کو پڑھنے لکھنے کی طرف رغبت ملی۔ بے شمار لوگ ایسے ہیں، اور اس کتاب میں بھی ان بے شمار لوگوں نے اپنے مضامین کے ذریعے الطاف صاحب کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ الطاف صاحب نے اردو ڈائجسٹ تو نکالا ہی نکالا، اور انہیں ہفت روزہ زندگی جیسا مقبول اپنے دور کا سیاسی ہفت روزہ بھی نکالا۔ جسارت جیسے اخبار کا آغاز بھی ملتان اور لاہور سے الطاف صاحب کے ہاتھ ہوا۔ سرخ بالوں والے، سورج مکھی کی طرح کی شخصیت، جس کی اپنی بینائی بے انتہا کمزور، لیکن جس کی یادداشت غضب کی یادداشت ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ ایسے انٹرویو لیتے تھے کہ جس پر
کوئی نوٹ نہیں ہوتا تھا، کوئی ریکارڈنگ نہیں ہوتی تھی، مگر ہو بہو وہ ساری باتیں ان کے دماغ میں محفوظ ہوتی تھیں۔ اور بڑا مشہور واقعہ ہے کہ مشرقی پاکستان کے بڑے سیاسی لیڈر کا وہ انٹرویو لے رہے تھے، 2-2.5 گھنٹے تک ان سے بات کرتے رہے، پھر چلنے لگے، اجازت مانگی، انہوں نے کہا انٹرویو تو لیا ہی نہیں آپ نے۔ انہوں نے کہا انٹرویو تو آپ کا ہو گیا۔ اب آپ یہ سمجھ لیں کہ اس زمانے میں جب ریکارڈر بھی نہیں تھے اتنے اچھے، اس زمانے میں ایسی سہولتیں بھی نہیں تھیں، الطاف صاحب کی یادداشت، اور انہوں نے وہ بالکل صحیح، بغیر کسی شک کے، بغیر کسی غلطی کے، وہ پورا انٹرویو، ایسے انٹرویو لینے والے بہت کم لوگ۔ الطاف صاحب سچے، کھرے، اور ان کے دوست احباب بتاتے ہیں سادہ شخصیت کے مالک تھے۔ جن حضرات کے مضامین اس کتاب میں ڈاکٹر طاہر مسعود نے جمع کیے ہیں، بہت بڑی بڑی شخصیتیں ہیں، ان میں سے سب کے نام تو نہیں لیے جا سکتے۔ ان کے خاندان والوں میں خود ان کے بڑے بھائی ڈاکٹر اعجاز حسن قریشی، جن کا خود اردو ڈائجسٹ کے چلانے میں، اس کے انتظامی امور سنبھالنے میں بہت بڑا ہاتھ ہے، وہ اور ان کے کلاس فیلو، ان کے بھتیجے بھانجے، ان کے رشتہ دار، اور ان سب سے ہٹ کر پھر جو مشہور ادیب اور شاعر اور صحافی رہے ہیں، انہوں نے اس کتاب میں جو کچھ لکھا ہے وہ پڑھنے کے قابل ہے۔ اگر چند لوگوں کا نام لے لیا جائے تو شاید بے جانا ہوگا، اتنے سارے لوگوں کے نام تو نہیں لے جا سکتے، تو کتاب پڑھنے کے بعد ہی معلوم ہوگا کہ کس کس نے کیا لکھا ہے۔ مگر مجیب الرحمن شامی، سرور سکھیرا، قیوم نظامی، وسعت اللہ خان، ان کے مضامین پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ مجیب الرحمن شامی نے ان کے بارے میں جو کچھ لکھا وہ تھوڑا سا میں آپ کو سنائے دیتا ہوں۔ جن لوگوں نے الطاف صاحب کو قریب سے دیکھا ہے، انہوں نے بھی ان کو نہیں دیکھا۔ قریب سے دیکھنے پر وہ دور نظر آتے ہیں، اور دور سے دیکھنے پر وہ قریب معلوم ہوتے ہیں۔ وہ سیاستدان ہوتے تو ذوالفقار علی بھٹو کی بےتابیوں کو سید مودودی کا سوز مل جاتا۔ ناول نگار ہوتے تو نسیم حجازی اور قرۃ العین حیدر کو یکجان کرنا پڑتا۔ شاعر ہوتے تو اقبال کی آرزوئیں داغ کے لہجے میں ڈھل جاتی۔ صنعت کار ہوتے تو میرا خیال ہے اتفاق فاؤنڈری کے سریے سے مضبوط سریا بنا کر دکھا دیتے۔ انہوں نے صحافت کو چن لیا، یا یوں کہیے کہ صحافت نے ان کو چن لیا۔ اس میدان میں قدم رکھا تو سونے کے زیور بناتے تھے، بڑھتے بڑھتے لوہے کے گرز ڈھالنے لگے۔ اردو ڈائجسٹ کی ایجاد سے انہوں نے ادب کو عام آدمی تک پہنچایا، حقائق کہانی کے انداز میں سنائے، اور گھر گھر اپنا سکہ جمایا۔ دیمک زدہ ادبی رسالوں کے ایڈیٹروں نے انہیں اپنا حریف جانا، اور یہ بھول گئے کہ جارج ہفتم اور ایڈورڈ ہشتم کے دور کے سکے جیب میں رکھ کر پول کا آئس کریم تو کجا، بندوخان کے کباب بھی نہیں خریدی جا سکتے۔ اردو ڈائجسٹ اردو کا پہلا رسالہ تھا جو 1 لاکھ سے زیادہ چھپنے لگا، جس کے ہر شمارے کو پڑھنے کے بعد دوسرے شمارے کا انتظار شروع ہو جاتا تھا۔ الطاف صاحب کے ہاں جنس تھی نہ بطق اخلاقی، جذبات کا کاروبار تھا نہ الفاظ کا بیوپار۔ وہ دل میں اس طرح جا اترتے اور جگہ بنا لیتے کہ آہٹ تک نہ ہو پاتی، کانوں کان خبر نہ ہوتی، اور دل ان کی مٹھی میں آ جاتا۔ یہ تھے مجیب الرحمن شامی، جنہوں نے ان کے بارے میں کس خوبصورت انداز میں یہ کچھ لکھا ہے۔ سرور سکھیرا ابھی صحافت کی دنیا میں، رسالوں کی دنیا میں ایک نئے رجحان کا آغاز کرنے والے لوگوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ انہوں نے جو رسالہ دھنک کے نام سے نکالا تھا،
وہ خود اس کے بارے میں اور اردو ڈائجسٹ سے اس کا موازنہ کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک طویل عرصہ باہر رہا، جب وطن لوٹا تو کتابوں کی دکانوں پر طرح طرح کے بے شمار ڈائجسٹ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ الطاف حسن قریشی صاحب کے ڈائجسٹ نے ماشاءاللہ خوب انڈے بچے دیے ہیں، مگر نہیں، وہ تو دوسروں نے ان کی دیکھا دیکھی شروع کیے تھے۔ دراصل اردو ڈائجسٹ بارش کا وہ پہلا قطرہ تھا جس کے بعد 4 دہائیوں تک ہماری صحافت کی دنیا میں برکھا رہی، اور ان کا ہفت روزہ زندگی روزنامہ جسارت شروع کرنا ایک منطقی امر تھا۔ انہی دنوں میں نے بھی دھنک نام سے ایک رسالہ نکالا جو چلا تو صحیح، مگر افسوس صد افسوس میرا رنگ گورا نہ کر سکا۔ یہ رنگ گورا کرنے کی بات انہوں نے اپنے بیرون ملک قیام کے دوران ایک واقعہ کیا ہوا۔ وہ کہتے ہیں کہ دھنک محض ایک بلبلا تھا جو پٹاخ سے ابھرا اور چٹاخ سے چھوٹے چھوٹے چیتھڑوں کی صورت بکھر کے ختم ہو گیا، جبکہ اردو ڈائجسٹ ایک رواں دواں ندی کی مانند ہے۔ کسی مہم یا ادارے کی کامیابی کے پیچھے اس کے روح رواں کی ذات کا بہت دخل ہوتا ہے۔ میں ایک جذباتی شخص ہوں جو وہی کرتا ہے جو دل نے چاہا، مگر دل تو اندھا ہوتا ہے۔ قریشی صاحب باریک بین، دور اندیش اور زمانہ شناس شخص ہیں۔ انہیں مکمل ادراک ہے کہ بادبان کو ہوا کے رخ کے الٹ نہیں ہونا چاہیے تاکہ کسی جھکڑ یا توتیانی سے کشتی ڈوبنے سے بچائی جا سکے۔ سرور سکھیرا لکھتے ہیں کہ گھڑی کی سوئیاں بھلے ایک چکر میں گھومتی رہیں، لیکن وقت ایک نہ ختم ہونے والا طویل راستہ ہے۔ اس راہ پہ چند ایسے مقام آتے ہیں جن سے ایک زمانے، ایک عہد، ایک دور کی پہچان بنتی ہے۔ الطاف حسن قریشی کا نام اور اردو ڈائجسٹ اس طرح ہماری صحافت کی راہ کے جانے پہچانے سنگ میل ہے۔ یہ تھا سرور سکھیرا کا تبصرہ۔ الطاف حسن قریشی کی زندگی میں بہت ساری مشکلات، مسائل، یہاں تک کہ قید و بند کی صعوبتیں بھی ان کو برداشت کریں۔ کہا جاتا ہے کہ بھٹو صاحب جب ایوب خان سے کی کابینہ میں وزیر خارجہ تھے اور اندر اندر کچھ اختلافات بھی سامنے آنے لگے تھے، اس وقت الطاف حسن قریشی نے وزیر خارجہ کی حیثیت سے بھٹو صاحب کا ایک انٹرویو کیا تھا، اور اس انٹرویو میں انہوں نے بھارت کے بارے میں یہ کہا تھا کہ ہم کبھی بھی اس کی غلامی قبول نہیں کریں گے، ہم اسلامی دنیا کو آگے لے کے بڑھیں۔ کہتے ہیں کہ اس انٹرویو کے چھپنے کے بعد ایوب خان ان سے سخت ناراض ہو گئے اور ان کو کابینہ سے نکالنے تک نوبت آ گئی۔ بھٹو صاحب نے الطاف حسن قریشی کو فون کر کے یہ کہا کہ یہ تو آف دی ریکارڈ تھیں باتیں جو آپ نے شائع کر دی ہیں۔ الطاف صاحب نے کہا کہ نہیں، یہ آف دی ریکارڈ نہیں تھیں، آپ نے ایسی کوئی بات نہیں کہی تھی۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ اس کی تردید شائع کر دیں، میں بہت مصیبت میں آ گیا ہوں، ایوب خان مجھ سے بہت ناراض ہیں۔ الطاف صاحب نے کہا کہ میں خود تو یہ تردید شائع نہیں کروں گا، آپ اگر کہتے ہیں تو۔ کہتے ہیں بھٹو صاحب نے یہ بات دل میں رکھ لی، اور جب بھٹو صاحب صدر پاکستان بنے سقوط مشرقی پاکستان کے بعد، تو پھر ان کی قید و بند کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جنرل ضیاء الحق کے دور میں جب بھٹو صاحب کوٹ لکھپت جیل میں بند تھے، تو جنرل ضیاء الحق نے الطاف حسن قریشی کو بھی جب گرفتار کیا اور انہیں پکڑا تو وہ بھی کوٹ لکھپت جیل میں، اسی جیل میں تھے، اور بھٹو صاحب گزرتے تھے مسکرا کر ان کو دیکھا کرتے تھے اور ان کی الیک تلیک ہوتی تھی۔ الطاف حسن قریشی ایک مکتب فکر کے بانی ہیں، ایک نئی جہت کے بانی ہیں، ایک نئے رجحان کے بانی ہیں، اور ایک پوری نئی نسل کی انہوں نے جن صحافیوں کو انہوں نے اپنے ساتھ آنے کی دعوت دی، اور جو صحافی وہ بڑے بڑے نام ہیں۔ آج اگر محمد صلاح الدین کا ذکر کیا جاتا ہے کہ انہوں نے نوجوان صحافیوں کی تربیت میں بہت بڑا کردار ادا کیا، اور آج کے جو
کونامش صحافی ہیں، وہ ان کی دور تربیت کے صحافی ہیں، تو یہ بیجا نہیں ہوگا۔ ضیاء الحق صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اس کے ابتدائی شمارے سے اردو ریت کے قاری تھے۔ کہتے تھے کہ یہ 12 مسالے والی چاٹ ہے، جس کا جو ذوق ہے وہ اپنے مطلب کی چیز اس میں سے، واقعی یہ 12 مسالے کی چاٹ ہے۔ اس ڈائجسٹ میں کیا کچھ نہیں تھا، خاص طور پہ ان کے انٹرویو جو انہوں نے مختلف شخصیات سے لیے تھے، ان کا رنگ ہی کچھ اور تھا، وہ ایک منفرد انٹرویو ہوا کرتے تھے۔ ان کے اداریے کچھ اپنی زبان میں مارکت آرا اداریے تھے۔ پھر اس ڈائجسٹ میں شکاریات، مذہب، زبان کی اصلاح اور نہ جانے کیا کچھ ہوا کرتا تھا۔ ایک پوری نسل، ایک پوری قوم اس ڈائجسٹ کو پڑھتے پڑھتے جوان ہوئی ہے۔ ہفت روزہ زندگی بھی جو انہوں نے نکالا، وہ بھی اپنے زمانے کا بہت ہی مقبول، لاکھوں میں چھپنے والا سیاسی ہفت روزہ تھا، اور مجیب الرحمن شامی جیسے صحافی کو انہوں نے اس رسالے کا ایڈیٹر بنایا تھا۔ اس کتاب میں دیگر مشہور کالم نگاروں اور صحافیوں کے ساتھ ساتھ خود الطاف صاحب کے بھی 2-3 مضامین شامل ہیں، اور انہوں نے اپنی زندگی کے بارے میں، ابتدائی زندگی کے بارے میں بتایا ہے کہ کن مشکلات سے، کن حالات سے گزر کر وہ اس منزل تک، اس درجے تک پہنچے۔ خود طاہر مسعود کو جو انٹرویو الطاف حسن قریشی نے کراچی یونیورسٹی کے رسالے الجامعہ کے لیے، وہ بھی پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کتاب میں بہت بڑے بڑے لوگوں کے تاثرات موجود ہیں۔ مزہ جب یہ آئے گا جب اس کتاب کو پورا پڑھا جائے۔ الطاف صاحب مصنف اور ادیب اور صحافی کے ساتھ ساتھ ایک اچھے شاعر بھی ہیں، لیکن انہوں نے شاعری کم کی۔ اس کتاب کے آخر میں ان کی نعت، ان کی کچھ نظمیں، ان کی کچھ غزلیں بھی موجود ہیں، اور اس پر ممتاز دانشور اور ادیب جناب احمد جاوید کا تبصرہ بھی موجود ہے۔ یہ کتاب پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے، اور چونکہ یہ ابھی شائع ہوئے 2-3 سال ہی ہوئے ہیں، تو یہ آپ کو بآسانی مل بھی جائے گی۔ انشاءاللہ پھر کسی اچھی کتاب، کسی اچھے ادبی شاہپارے، کسی اچھے خط کے ساتھ انور سعید پھر حاضر ہوگا۔ آپ اس کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔